السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ کتاب طلاق کا باب یہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے جو ہے کتاب الصوم کا آغاز کیا جائے گا، اور یہ جو ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے، تو آج ایک نئے باب کا آغاز کریں گے، کتاب الصوم۔ روزے کے احکام اور مسائل اور علماء کا مجتہدین کا جو اختلاف ہے اس کے اندر، اس کو صاحب کتاب نے مختلف ابواب کے تحت اس کو ذکر کیا ہے احادیث کے ضمن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم، روزے کی کتاب۔ اب اس کتاب الصوم کے تحت کئی ابواب آئیں گے۔ پہلا باب، باب مبدئی فرض الصیامی، روزوں کی فرضیت کے آغاز کا باب۔ روزے کب فرض ہوئے اور کیسے فرض ہوئے؟ اس حدیث پاک کی وضاحت اور اس کے ترجمے سے پہلے روزوں سے متعلق کچھ ضروری گزارشات حاضر خدمت ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، عربی زبان میں صوم کی جمع صیام آتی ہے۔ یہ صوم کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، پھر لغوی معنی سے شرعی معنی کے لیے اس لفظ کو جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر مناسبت کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی شافعی علیہ الرحمہ نے صوم کے معنی لغت کے حوالے سے بیان کیے کہ صوم کا معنی ہے امساک، یعنی مطلقاً رکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں صوم کا مفہوم ہوتا ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزی کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور مباشرت سے باز رہنا۔ اس کو اور اختصار کے ساتھ کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مفطرات سے رکے رہنا یہ روزہ ہے۔ اب مفطرات کا لفظ بول دینے سے اس کے اندر جامعیت آ جاتی ہے۔ مفطرات جن چیزوں کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ توڑ دینے والی چیزیں، یہ مفطرات کی قبیل سے ہیں۔ اب اس کی وضاحت کرنا ہے تو آپ تینوں چیزیں ذکر کر سکتے ہیں، کھانا پینا اور جمع۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت اور نماز اور حج اور زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نفس فرضیت میں یہ تمام احکام بالکل برابر ہیں۔ فضیلت میں جو ہے ایک دوسرے کو فضیلت رہتی ہے۔ نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ زیادہ افضل ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نفس فرضیت میں نماز اور روزوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا انکار کیا تو وہ بھی کافر، اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کیا وہ بھی کافر۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء اور مرسلین کی جو نبوت ہے، نفس نبوت میں تمام نبی رسول یہ برابر ہیں۔ جو فضائل ہیں ان کے اعتبار سے ان کے درمیان باہم تفاوت ہے اور فرق ہے۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، اور فضائل کے اندر جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی وہ مقدس جماعت ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ،
بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا بلا واسطہ، ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے بے شمار درجوں بلندیاں عطا فرمائیں۔ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضائل کے اندر مراتب ہیں۔ نفس نبوت میں تمام انبیاء جو ہیں ہم پلہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام فرائض میں نفس فرضیت میں یہ برابر ہیں۔ اب کون افضل ہے، کون کس سے زیادہ مرتبے میں آگے ہے، تو اس سلسلے میں علماء نے اس کے اندر اپنے اپنے جو ہے نکات بیان کیے ہیں۔ کچھ باتیں میں یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ نماز سب سے بہترین عبادت ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ روزہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ پہلے میں دلائل ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد تطبیق کی صورت اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز سب سے افضل ہے، وہ فرضیت نماز کے طریقے سے استدلال کرتے ہیں۔ نماز فرض کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار فرمایا، اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں کہ استدلال یعنی دلیل پکڑتے ہیں نماز کی افضلیت کے اوپر۔ نماز تمام عبادات میں سب سے افضل ہے، تو اس کی دلیل اس بات سے پکڑتے ہیں کہ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ بندوں پہ نافذ فرمایا، وہ سارے احکام جبریل امین زمین پر لے کر آئے حضور کی خدمت میں۔ اور نماز ایک ایسا فرض ہے جس کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب کو عرش معلیٰ سے ماوراء لامکاں کی وسعتوں میں اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنا دیدار دکھاتے ہوئے اور اپنا دیدار کراتے ہوئے اس مخصوص ماحول میں اللہ نماز جیسی عبادت عطا فرمایا ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیے، ایک یہ ہے کہ بادشاہ کسی قاصد کے ذریعے آپ کو کوئی تحفہ بھیجا، ایک یہ ہے کہ بادشاہ خود محل کو آراستہ کیا اور اس کے بعد آپ کو وہاں مدعو کیا، سجایا، آراستہ کیا، اس کو رونق دیا، اور اس کے بعد آپ کو بلایا اور اپنے ہاتھوں سے کوئی تحفہ آپ کو دیا، تو اس تحفے کی قدر و منزلت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نماز ایسا ہی فرض ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے محبوب ترین مہمان کو اپنے محل میں بلا کر اپنے ہاتھوں سے کوئی تحفہ دیتا ہو۔ تو اس نظر سے اگر دیکھیں تو نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ دوسری چیز، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ سجدے کے لیے زمین میں سر رکھتا ہے، زمین کے اوپر، تو اللہ سے قریب ہونے کی سب سے بہترین صورت ہے۔ جیسے جیسے وہ زمین کے نزدیک جاتے رہتا ہے، ویسے ویسے وہ اللہ کے قریب ہوتے رہتا ہے۔ اور جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص میں گویا حضوری کا موقع ملتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اللہ سے قریب ہونے کا سب سے عظیم ترین ذریعہ ہے۔ اب نماز نوافل بھی ہیں، اس میں فرائض بھی ہیں، اور اس سلسلے میں حدیث پاک بھی آتی ہے کہ لا یزال العبد، اور ایک روایت میں لا یزال عبدی یتقرب الی بکثرۃ النوافل، کثرت نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب تلاش کرتا ہے اور اتنے قریب آ جاتا ہے حتی احببتہ، کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ التی یمشی بہا ویدہ التی یبطش بہا، اور ایک روایت میں ہے ولسانہ الذی یتکلم بہ، اور ایک روایت میں ہے وفؤادہ الذی یعقل بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے کمالات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ ان تمام جملوں کا یہی معنی ہے، اپنے کمالات کا اسے مظہر بنا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے کہ بندہ اللہ کے کمال کا مظہر بن جائے۔ آنکھ بندے کی ہو اور اس کے اندر جو نور ہو، طاقت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ہو، ہاتھ بندے کا اور اس میں طاقت جو ہے اللہ رب العزت کی ہو، تو یہ بہت بڑا کمال ہے۔
شک گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک لوہے کے ٹکڑے کو آپ آگ میں ڈال دیے تو جب وہ اپنی ذات کو آگ پہ فنا کر دیتا ہے، آگ پہ قربان کر دیتا ہے، تو آگ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لوہے کو دے دیتی ہے۔ آگ کا اپنا رنگ تھا سرخ، اس نے لوہے کو دے دیا۔ آگ کی کیفیت تھی حرارت، جلانے کی طاقت، یہ حرارت کی باطنی کیفیت بھی آگ جو ہے لوہے کے حوالے کر دی۔ مطلب یہ ہوا کہ جب لوہا ایک بے جان چیز آگ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرتا ہے تو آگ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ آگ اسے دے دیتی ہے۔ اس کا رنگ یہ ظاہری اس کا حسن تھا، اور اس کی حرارت یہ اس کا باطنی کمال تھا۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ اللہ کی ذات و صفات کے لیے اپنی ذات و صفات کو فنا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب لوگ رنگتے ہیں مگر ہر ایک کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جاتا ہے، مگر اللہ جسے رنگتا ہے وہ رنگ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو اپنا ظاہری حسن کا پرتو بھی اس کے اوپر ڈالتا ہے اور اپنے کمالات کا عکس بھی اس کے اوپر ڈالتا ہے۔ ظاہری پرتو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت علی کی ایک روایت ہے، حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ عموماً یہ ہوتا ہے جب کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو اس کے ماں باپ یاد آتے ہیں، اس کے دادا یاد آتے ہیں کہ یہ ان کی طرح ہے، یہ اپنے دادا کی طرح ہے۔ لیکن ولی کی پہچان حضور نے یہ بتائی کہ ولی کی پہچان یہ کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، سبحان گویا کہ اس کے چہرے میں اللہ تعالیٰ اپنے لازوال حسن کا عکس ڈال دیتا ہے، تو اس پہ نظر پڑتے ہی ان کی مال و دولت نظر میں نہیں آتا ہے، صرف یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ ہائے ہائے تو جس طریقے سے آگ نے اپنا ظاہری حسن لوہے کو دیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنا لازوال حسن کا پرتو اولیاء اکرام کے وجود کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اور باطنی کمالات کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء اکرام کے اعضائے بدن کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں جلنے سے پہلے، آگ میں جانے سے پہلے جلانے کی کیفیت نہیں رکھتا تھا، ٹھنڈا تھا، گرم نہیں تھا، لیکن جب آگ میں فنا ہوا تو آگ نے اس کو یہ کیفیت دی، اب وہ جلاتا بھی ہے، ہاتھ رکھے تو گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو بندے فدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو ظاہری حسن کا پرتو دیا کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور ان کے اندر کمالات کا پرتو بھی ڈالا کہ وہ اگر کسی مردے کو یہ کہہ دیں زندہ ہو جا تو اللہ کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ زندگی دینا یہ خاص اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی بذات خود اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ تو مردوں کو جلانا یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے پرندوں کی مورتیں بناتا ہوں، فانفخ فی، اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، اور وہ اللہ کے حکم سے اڑتے ہوئے پرندے ہو جاتے ہیں۔ تو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، مردوں کو جلانا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ لیکن یہ صفات کا پرتو جب ایک نبی کے وجود پر پڑا تو نبی کے اندر بھی وہ کمالات پیدا ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے کمالات کا عکس اور پرتو، اور یہ اولیاء کرام انبیاء علیہم السلام اللہ کے کمالات کا مظہر اسی حیثیت سے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے وجود کو اللہ کے ذات و صفات میں گم کر دیتے ہیں اور فنا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ظاہری حسن کا بھی مظہر بناتا ہے اور اپنے کمالات کا بھی ان کو مظہر بنا دیتا ہے۔ یہ بات کافی طویل ہو گئی، اس سلسلے میں عرض کرنا تھا کہ نماز وہ عبادت ہے کہ یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اس کے دلائل کے ضمن میں نے یہ عرض کیا پہلے کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے کمالات کا مظہر بن جاتا ہے، اور اس کا طریقہ فرضیت، طریقہ نزول بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ نماز کو ہی سب سے افضل ترین عبادت ہونی چاہیے۔ اور بندہ نماز کی حالت میں ایک اور خصوصیت ہے نماز کی، نماز میں جو ہے مناجات کا موقع ملتا ہے، ہم کلامی کا شرف ملتا ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی بنصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان جو ہے آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔
تو جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ادھر بندہ بولا، ادھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کیا۔ تو نماز کی خوبی یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر مناجات اور ہم کلامی کا مرتبہ پایا جاتا ہے۔ مناجات، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا، کچھ بولنا، کچھ معروضات کرنا، اللہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ ادھر بندہ زمین پر ٹھہر کے جو ہے اللہ کو الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے، اور ادھر اللہ رب العزت جو ہے اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو نماز کے اندر یہ 3 بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ نماز کے ذریعے جو ہے اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ نماز جو ہے یہ اللہ سے ہم کلامی اور مناجات کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ نماز کے ذریعے انسان اللہ کے صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو جن علماء نے ان دلائل کی طرف نظر کی، انہوں نے یہ کہا کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، لیکن دوسری طرف ایک علماء کا طبقہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں، روزہ افضل ترین عبادت ہے۔ ان کے بھی دلائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ تو آپ فرمائیں الصوم لا عدل لہ، سب سے بہترین عبادت یہ روزہ ہے، لا عدل لہ، یعنی اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اب اس ارشاد سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کے مد مقابل کوئی عبادت نہیں ہے، لہذا پتہ چلا کہ روزہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ ایک دوسری حیثیت سے اس کو دیکھیں، روزے میں بندہ اللہ کی صفات کو جو ہے اللہ کے اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنی ذات کو آراستہ کرو۔ اخلاق کسے بولتے ہیں؟ عادت، اخلاق عادتیں۔ اللہ کی عادت کیا ہے؟ اللہ کی یہ صفت ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ جب بندہ صبح سے شام تک، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک پورے دن روزہ رہتا ہے، تو کم از کم 12-14 گھنٹے روزانہ وہ اللہ کی ایک صفت میں جو ہے اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جیسے فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، بندہ صبح سے شام تک اللہ کے لیے ضرورت کے باوجود اور فطرت کے تقاضوں کے باوجود کھانا پینا چھوڑ کر ملکوتی صفت سے اپنے کو متصف کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ بندہ اللہ کے اخلاق سے آراستہ ہو جائے اور فرشتوں سے مشابہت پیدا کر لے۔ حالانکہ فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، انسان کو حاجت ہے، اس کے باوجود انہیں رکا تو صرف اللہ کے لیے رکا۔ مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، اور وہ تنہائی میں بھی رہتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا سوائے اللہ کی محبت کے، کہ محض اللہ کی محبت کے لیے صبح سے شام تک وہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں کہ روزے کے اندر بندہ ملکوتی صفات کا حامل بن جاتا ہے، تو پھر روزہ افضل ترین عبادت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں آئی، امام غزالی نے اس کو جو ہے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نفس کو پیدا کیا اور اس سے مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پھر اس کو پوچھا تو کون میں کون؟ یہ کوئی حدیث ہے اور امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے۔ نفس سے پوچھا تو کون میں کون؟ تو نفس بولا انا و انت انت، تو ہے میں ہوں۔ یعنی مصیبتیں، بیماری، تکلیفوں کے باوجود اس کی جو انانیت تھی، جو اس کے اندر غرور تھا نفس کے اندر، وہ کم نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال پہ رہنے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو بند کر دیا، اس کی غذا کو بند کر دیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا اب بتا تو کون میں کون؟ تو اب نفس نے کہا انت ربی و انا عبدک، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ نفس کشی کے لیے سب سے بہترین چیز اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتی ہے کہ روزہ ہے۔
اور جب تک انسان نفس کشی نہیں کرتا ہے اللہ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے قرب کا ایک ہی ذریعہ ہے، انسان لاکھ عبادت کرے، لاکھ جو ہے صدقہ و خیرات کرے، لیکن اگر نفس کی شرارت کے اندر آ گیا وہ اور نفس کے فریب میں آیا تو ایسی صورت میں پھر وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تو روزے کے اندر جو ہے نفس کشی ہوتی ہے، نفس کو مارا جاتا ہے، بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اور بھوک و پیاس کا جو ہے عالم یہ ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی گناہوں کی رغبت یہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کو ہم اپنے تجربات کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب انسان بھوک اور پیاس میں رہتا ہے تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، خاص طور پہ عصر کا جب وقت آتا ہے روزے کی حالت میں تو انسان سے بات کرے تو انہیں غصہ آتا ہے، اس کو بات کرنے پہ غصہ آتا ہے، یہ خود تو بات کرتا نہیں، دوسری کی بات سننا بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ تیسری چیز، نیند کم آتی ہے، جب معدہ خالی ہوتا تو نیند نہیں آتی۔ اور تیسری بات یہ کہ مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ روزے کے ذریعے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ انسان کم بولتا ہے، دوسرا کمال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم ہنستا ہے، اور تیسرا کمال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم سوتا ہے۔ اور اولیاء اکرام انتہائی حکیم اور روحانی طبیب رہے، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ ہر خیر کی کنجی اپنے نفس کو بھوکے رکھنا ہے۔ جب انسان بھوکا رہیں گا تو بات بھی کم کریں گا، غیبت نہیں ہوں گی، سوئیں گا بھی کم، عبادت زیادہ کریں گا، اور عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے اس کو۔ روزے کی حالت میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، پھر بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو پھر اس وقت تھوڑی سی عبادت بھی شاق گزرتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ نفس کشی کے لیے بہت مفید اور کارگر ہے۔ اب دونوں چیزوں کو ملا لیتے ہیں۔ جن حضرات نے روزے کو افضل ترین عبادت کہا تو ان کا نظریہ یہ ہے چونکہ روزے میں بندہ ملکوتی صفات کا حامل بن جاتا ہے، اور قرب الہی کا جو ذریعہ ہے وہ ہے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دینا، اور روزہ اس میں سب سے زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت منصور حلاج سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت اور وصیت کیجیے، تو آپ نے فرمایا علیک بنفسک، تمہاری لیے وصیت یہ اپنے نفس کی نگہداشت کرو، اس پہ نظر رکھو۔ علم تشتغلھا یشتغل، علم تشتغلھا، اگر تم نے اسے اپنے کام میں مصروف نہیں کیا تو وہ تمہیں اپنے کام میں لگا دیں گے۔ تو نفس کشی یہ اللہ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ نے عالم رؤیا میں یا عالم کشف میں اللہ سے پوچھا کیف الوصول الیک، کیف الطریق الیک، یا اللہ تیرے تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا، دع نفسک وتعال الی، اپنے نفس کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ۔ گویا نفس کو چھوڑ کر بندہ ایک قدم میں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کی اور مزید وضاحت اگر کرنا چاہیں تو اس سلسلے میں امام غزالی نے اپنی جو احیاء العلوم آپ کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور مولانا نقی علی رضا خان علیہ الرحمہ کی کتاب تفسیر علم نشرح وہ اس سلسلے میں کافی مفید ثابت ہوگی۔ وہاں سے میں 2-3 باتیں نقل کرتا ہوں۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان زیادہ بڑا دشمن ہے، حقیقت یہ ہے نفس انسان کا زیادہ بڑا دشمن ہے۔ کیسے؟ شیطان نے برسیسا کی 70 سال کی عبادت کو تباہ کیا، بلم باور کی تقریباً 400 سال کی عبادت کو تباہ کیا۔ یہ شیطان کا فساد ہے، لیکن خود شیطان کی عبادت کو کس نے تباہ کیا؟ یہ نفس کا فساد ہے۔ اللہ تو جو شیطان کو بھی گمراہ کر دیا، اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس کی طاقت کیسی ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے کہ شیطان بذات خود کچھ نہیں کر سکتا، شیطان نفس کی مدد سے ہی انسان پہ حملہ کرتا، وسوسہ ڈالتا۔ جس کے پاس نفس نہیں ہے اس پہ شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا ہے۔ جیسے فرشتے ہیں وہ نفس سے پاک ہیں تو شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے، اور انسانوں میں بھی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس نفس تو ہے مگر شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں چلتا ہے، اور اس بات کا اعتراف خود شیطان نے بھی کیا تھا، اور اللہ نے بھی یہ ضمانت عطا فرمائی تھی، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، اے شیطان میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جن پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔
تو شیطان نے بھی اعتراف کیا تھا لأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں ابن آدم پوری انسانیت کو تباہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے اخلاص والے بندے ہوں گے ان تک جو ہے میرا زور نہیں چل پائے گا۔ تو گویا شیطان جو کچھ کرتا ہے وہ نفس کی مدد سے کرتا ہے، نفس اصل دشمن ہے۔ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے نفس کی ضرورت ہے، لیکن نفس کو برباد کرنے کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس بذات خود انسان کی عبادتیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ بیرونی چور کی مانند ہے، اور نفس جو ہے یہ اندرونی چور کی مانند ہے۔ باہر کے چور سے اپنے مال کی حفاظت یہ آسان ہے، آپ دروازے بند کر لیجئے، تجوری میں قفل ڈال دیجئے، لیکن جو چور گھر کے اندر بیٹھا ہے اس سے اپنے مال کی حفاظت یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ شیطان باہر کا چور ہے، اس کی حفاظت، اس سے بچنا ممکن آسان ہے۔ نفس اندر گھر کا بھیدی ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تیسری چیز یہ کہ شیطان کی جو عداوت ہے وہ ظاہر و باہر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے، سب نے یہ پیغام اور سب نے بتایا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ لیکن نفس کی دشمنی یہ پوشیدہ ہے۔ تو جو دشمن کھلا ہے اس کے شر سے بچنا آسان ہے، لیکن جس دشمن کے چہرے پہ اخلاق کا پردہ پڑا ہے، اچھی زبان کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور نفس ایسا ہی دشمن ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم کو اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن عظیم میں شیطان کے حوالے سے اتنا ہی کہا گیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان کی دشمنی کو بتانے کے لیے اللہ نے قسمیں نہیں اٹھائی ہیں کہ قسم کھاتا ہوں شیطان دشمن ہے، یہ مجھے قسم ہے شیطان دشمن ہے، لیکن نفس کی شرارت کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھایا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ تو مختلف قسمیں اٹھا کے نفس کی حیثیت کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، کہ وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور وہ شخص نامراد، ناکام، خائب و خاسر ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر دبا دیا۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نفس کتنا بڑا دشمن ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، اس کا فساد کیسا ہے۔ اور روزہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ صوفیہ اعظام کی تربیت کا پہلا سبق تزکیہ نفس ہے۔ تو اب ان پورے مضمون کو ہم جو ہے ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، بعض علماء کہتے ہیں روزہ افضل ترین عبادت ہے، لیکن دونوں کی جہتیں مختلف ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے ذریعے بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بنتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ نماز عاجزی کی انتہا ہے، تو پھر نماز افضل ہے، کہ نماز سے زیادہ عاجزی کسی عبادت میں نہیں ہے۔ بندہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ تو عاجزی کی انتہا کو دیکھیں اور اللہ کی صفات کے مظہر بننے کا لحاظ رکھیں تو پھر نماز افضل ترین عبادت ہے۔ اور اگر یہ دیکھیں کہ نفس کشی کس میں زیادہ ہے، اور یہ دیکھیں کہ ملکوتی صفات سے حامل ہونا کس عبادت میں زیادہ ہے، کس عبادت کے ذریعے بندہ ملکوتی صفات کا جو ہے حامل ہو جاتا ہے، تو پھر روزہ افضل ہے۔ تو جن لوگوں نے نماز کی افضلیت کا قول کیا ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن وہ ایک جہت سے ہیں، اور جنہوں نے روزے کی افضلیت کا قول کیا ان کے بھی دلائل ہیں، ان کی نظر بھی ایک جہت کی طرف ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ نماز کے بارے میں ہی یہ جو ہے قول زیادہ راجح ہے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، اور اس کی فرضیت کا جو طریقہ ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے۔ اب انسان اور بندے کا کمال یہی ہے کہ وہ اللہ کے قریب پہنچے، اللہ کو پائے، زیادہ راجح قول ہے کم کی، زیادہ قابل اعتماد، کہ بندے کا کمال یہی ہے کہ بندگی میں ترقی کرے، اور بندگی کی ترقی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کام کے لیے سب سے مؤثر ترین ذریعہ یہ نماز ہے۔
اس لحاظ سے دیکھیں تو نماز افضل ترین عبادت ہے. بہرکیف نفس فرضیت میں نماز، روزہ اور دیگر عبادات یہ برابر ہیں، لیکن جزوی فضائل اور اضافی فضیلتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر نماز ہی سب سے افضل ترین ہے. کسی عبادت کے اندر کوئی کمال ہے، کسی عبادت کے اندر کوئی کمال ہے. نماز جو ہے ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو معراج سے جس کو تعبیر کیا گیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، اور معراج کا لفظ کسی اور عبادت کے لیے غالباً استعمال نہیں ہوا ہے، اور معراج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے رب کا دیدار ہو جائے. یہی انسان اور بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں بیداری کے عالم میں جو ہے اللہ تعالیٰ بے حجاب اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور اسی ماحول میں یہ تحفہ دیا گیا. تو اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نماز دیدار الہی کا بہترین ذریعہ ہے. اس لحاظ سے نماز افضل ترین عبادت ہے. ہم جس باب کو، یہ بات ضمنی طور پر اور افادے کی خاطر یہاں ذکر کر دی گئیں، اب ہم جو ہے اس باب کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں. روزے کی فرضیت یہ قطعی ہے، اور اس کا منکر جو ہے یہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. روزے کا لغوی معنی عرض کیا گیا امساک، رکنا، اور روزے کا شرعی معنی یہ ہے کہ فجر سے غروب آفتاب تک اکل و شرب و جماع سے اپنے کو روکے رکھنا اللہ کی عبادت کی نیت سے، یہ روزہ ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تنہا اس امت پر فرض نہیں کی گئی، بلکہ ہم سے پہلے جو قومیں دنیا میں آئیں اور جو اللہ تعالیٰ شریعتیں نازل فرمایا، ان تمام شریعتوں میں روزے کی عبادت مقرر کی گئی تھی. بلکہ جو غیر آسمانی ادیان ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں روزے کا تصور موجود رہا ہے اور آج بھی موجود ہے. اور اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت پہ آپ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ازراہ لطف و کرم ہم پر روزے فرض کرتے وقت گزشتہ امتوں کے بارے میں بھی بیان کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ روزے فرض کیا تھا. اس آیت کریمہ پہ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اگر صرف اتنا ہی فرما دیتا اور آگے یہ کہہ دیتا لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور کما کتب علی الذین من قبلکم اس کو ذکر نہ کیا جاتا جب بھی کوئی حرج نہیں تھا. جیسے نماز فرض کی اللہ تعالیٰ، تو یا نماز فرض کیا تو نماز فرض کرتے وقت یہ نہیں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ مسلمانوں نماز پڑھو، جیسے کہ نماز قائم کرو جیسے کہ تم سے پہلے لوگ نماز قائم کرتے تھے. تو کسی اور عبادت کے بارے میں اس طریقے کو اختیار نہیں کیا گیا، صرف روزے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا. اس کے اندر حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ روزہ ایک مشکل ترین عبادت ہے اور نفس پہ انتہائی شاق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ لطف و کرم کرتے ہوئے گزشتہ قوموں کی حال کو بھی سامنے رکھ دیا کہ تاکہ امت محمدیہ کے لیے روزہ یہ زیادہ مشکل ثابت نہ ہو. مثال کے طور پر اگر آپ بھوکے ہیں اور آپ کو یہ علم ہے کہ سارا شہر سکم شہر ہے، سارے شہر کے لوگ جو ہیں پیٹ بھرے ہیں اور وہ لوگ بھوکے نہیں ہیں، صرف میں بھوکا ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کو اپنی بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر اسے یہ علم ہو کہ سارا شہر بھوکا ہے اور میں بھی بھوکا ہوں، تو اس کو تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے، جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے.
اسی طریقے سے اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ایمان والو روزے رکھو، تو پھر اس میں وہ تسلی اور وہ جو ہے محبت کا پہلو جو اللہ چاہتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ امت محمدیہ پر شفقت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ میرے نبی کے امتیوں، یہ عبادت مشکل ترین ضرور ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم یہ عبادت مقرر نہیں کیے تھے۔ تم سے پہلے جو قومیں دنیا میں آئی تھیں اور جن انبیاء و مرسلین کو ہم نے ان کی طرف مبعوث کیا تھا، ان کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ اب جب یہ کہہ دیا گیا تو ایک تسلی ہو گئی کہ ہاں روزہ جو مشقت بھری عبادت ہے تو یہ اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی جو لوگ قومیں دنیا میں آئی تھیں ان پر بھی ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس کو ایک اور جہت سے دیکھیے، عام دنوں میں روزہ رکھنا اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ایک عام مسلمان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل عام دنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے اس کی کہ عام دنوں میں سارا شہر کھاتا پیتا ہے، سب لوگ جو ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں روزہ رکھنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جب سارا شہر پورے مسلمان روزے سے ہیں، ہر طرف روزے کی رونقیں ہیں، تو پھر اس ماحول میں روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کتب علی کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا، اسی طریقے سے تم پہ فرض کیے ہیں، تو اس سے امت کو ایک تسلی ہوئی کہ یہ مشقت بھری عبادت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی جو اللہ کے بندے گزرے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذمہ رکھا تھا۔ یہ آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ اس باب کی جو حدیث ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کتاب الصیام کا یہ پہلا باب ہے، اور باقی جو باتیں ہیں اس کو انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ باب مبدئی فرض الصیامی، روزے کی فرضیت کے آغاز کا باب، یعنی روزہ کب فرض ہوا۔ پہلے یہ حدیث پڑھ لیں گے، اس کی فرضیت کس طریقے سے ہوئی اور مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی۔ حدیث نمبر 2313، حدثنا احمد بن محمد بن شبویہ حدثني علی بن حسین بن واقد عن ابیہ عن یزید النحوی عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے۔ قبل کا ترجمہ یہاں اگلوں بھی لگا سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فکان الناس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلوا العتمۃ حرم علیہم الطعام والشراب والنساء۔ لوگ، فکان الناس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اذا صلوا العتمۃ، عتمہ کہتے ہیں اصل تاریکی کو، اندھیرے کو، اور یہاں اس سے مراد نماز عشاء ہے، چونکہ یہ تاریکی میں پڑھی جاتی ہے۔ اذا صلوا العتمۃ، لوگ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں عشاء کی نماز ادا کر لیتے تھے، حرم علیہم الطعام والشراب والنساء، تو ان کے لیے کھانا پینا اور رفیق حیات کے ساتھ صحبت کرنا یہ حرام ہو جاتا تھا۔ وصاموا الی القابلۃ، اور وہ لوگ اگلے دن شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیے تو مغرب سے عشاء تک کھانا پینا یہ کام چلتے رہتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی اب جب سونے کا وقت آ گیا، سو رہے ہیں، اب عشاء کی نماز پڑھتے ہی ان کے لیے کھانا پینا اور صحبت یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی تھیں،
اور دوسرے دن شام تک یہ کیفیت میں رہنا پڑتا تھا. اتنا طویل روزہ تھا. مطلب یہ کہ رات ان کے لیے حلال نہیں تھی. ان کے لیے جو افطار کا جو موقع تھا وہ مغرب اور عشاء کا درمیانی وقفہ تھا. اسی میں کھا لینا، اسی میں پی لینا. عشاء پڑھتے ہی جو ہے پھر سے روزے کی حرمت میں وہ لوگ داخل ہو جاتے تھے. تو یہ ابتداء اسلام میں تھا. فاختان رجل نفسہ، تو ایک شخص نے اپنی ذات کے ساتھ خیانت کر دی. مطلب فجامع امرأتہ، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی. وقد صلی العشاء، جب کہ وہ شخص عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا. یعنی عشاء کے ساتھ ہی، عشاء کی نماز کے بعد حرمت روزے کی شروع ہو جاتی تھی. تو عشاء کی نماز کے بعد ایک شخص جو ہے اپنی بیوی سے صحبت کر لیا. ولم یفطر، اور ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا، ابھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا. فاراد اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا ان یجعل ذلک یسرا لمن بقی ورخصتا ومنفعہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ اس کے حوالے سے لوگوں کے لیے آسانی اور رخصت اور اس کو فائدہ بنا دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فقال سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یعنی اللہ یہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ، تم نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت پر جو ہے رخصت اور سہولت نازل فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ، اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ دیا. وَرَخَّصَ لَهُمْ، اور ان کے لیے رخصت پیدا کیا. وَيَسَّرَ، اور ان کے لیے آسانی فراہم فرمایا. تو اس حدیث پاک میں گویا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کا شان نزول بھی بیان جو ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے روزے کی فرضیت بھی بیان کر دی گئی. اور پھر اسی حدیث میں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات کا جو وقت تھا، جو عشاء سے لے کے سحر تک کے لیے جو ممنوع وقت تھا، اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کو رخصت عطا فرما دیا. اب یہاں پر ہمیں دو تین چیزیں دیکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے. تو قرآن کی آیت لعلکم تتقون جو حصہ ہے یہ روزے کی حکمت کو بیان کرنے کے لیے ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کب ہوئی، مثلا ہجری وغیرہ کے اعتبار سے، اور رمضان کے روزوں سے پہلے امت مسلمہ پر روزوں کی کیا کیفیت تھی. اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے یہ ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں. علماء نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ ہجرت کے 18 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں اور تحویل قبلہ کا جو واقعہ پیش آیا حضور کی ایک دعا کے نتیجے میں، تحویل قبلہ کے 10 دن کے بعد، ہجرت کے 18 مہینے کے بعد اور تحویل قبلہ سے 10 دن کے بعد روزوں کی فرضیت نازل کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی بات ہے، صیام رمضان سے پہلے کیا روزے فرض تھے یا نہیں تھے؟ اس سلسلے میں دو قول ملتے ہیں. ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے کسی قسم کا کوئی روزہ فرض نہیں تھا. البتہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے کچھ دنوں کے روزے فرض تھے، لیکن رمضان کے روزوں کے بعد ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی،
لیکن نفلی درجے میں وہ آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بعض نے یہ کہا کہ یوم عاشورہ کا جو 10 تاریخ کا محرم کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے یہ پہلے فرض تھا۔ یعنی اس میں 2 قول، ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا، ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے کچھ روزے فرض تھے۔ اب وہ کون سے روزے فرض تھے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ عاشورے کے روزے کی فرضیت تھی، بعض حضرات نے کہا کہ ایام بیس یعنی قمری جو مہینوں کی 13ویں 14ویں 15ویں جن راتوں میں چاند کی روشنی تیز ہوتی ہے، ایام بیس۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ رمضان سے پہلے جو ہے ایام بیس کے روزے فرض تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ اب جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس اختلاف کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، کیونکہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب جو ہے گزشتہ یہ فرض تھا یا نہیں تھا، ان تمام چیزوں کی بحث نہیں رہتی ہے۔ البتہ ایک چیز یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایام بیس کے روزے ہیں وہ آج بھی رکھنا ان کا جو ہے یہ مستحب کے درجے میں ہے، اور عاشورے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی باعث ثواب ہے۔ تو ان کا آج بھی استحباب ہی کے درجے میں یا سنت کے درجے میں موجود ہونا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے یہ روزے رکھے جاتے تھے۔ جیسے کہ نماز کے سلسلے میں باضابطہ جو ہے سیاہ ستہ کی احادیث اور روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا شب معراج کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کیا فرض کیا، تو ہم نے فرمایا فریضت علیہ 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت پر روزانہ 50 نمازیں فرض کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ بار بار حاضری دیتے گئے اور نتیجے میں جو ہے 45 نمازیں معاف ہو گئیں اور 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اب جو 5 نمازیں باقی رہ گئیں یہ تو فرض ہو گئیں، اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں جیسے ہم اوابین ہے اور صلاۃ التسبیح ہے اور جو ہے اشراق کی نماز ہے، یہ جو باقی نوافل نمازیں ہیں یہ تمام نمازیں انہی 50 نمازوں میں سے ہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ 5 نمازیں یہ فرضیت کے درجے میں ہیں اور باقی نمازیں یہ مستحبات کے درجے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرض کیا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحم و کرم کرتے ہوئے اور حضور کی شان اور عزت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کمی کیا اور پھر 5 کو فرض کر دیا۔ تو 5 کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں، اگرچہ ہمیں باقی پوری 45 نمازوں کا نام یاد نہ ہو، لیکن کچھ نمازیں جو نفلی طور پر پڑھی جاتی ہیں انہی 50 نمازوں میں سے جو ہے نمازیں ہیں، اللہ اس بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ نمازیں باقی ہیں لیکن استحباب کے درجے میں ہیں، اسی طریقے سے ممکن ہے کہ یہ روزے عاشورہ کا روزہ یا پھر ایام بیس کے روزے یا پہلے فرض رہے ہوں، کیونکہ آج جو ان کا استحباب ہے تو استحباب کا جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غالباً پہلے یہ فرض تھے، اب رمضان سے ان کی فرضیت منسوخ ہوگی لیکن استحباب باقی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے سے ہی یہ مستحب کے درجے میں ہوں اور اب بھی جو ہے استحباب کے درجے میں ہوں۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہم ایک جملہ پڑھے، قرآن کی آیت آئی لعلکم تتقون، اس جملے سے روزے کی فرضیت جو ہے اس کی حکمت بیان کی گئی، روزے کیوں فرض کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انداز ہے کلام مجید میں وہ بہت ہی معجزانہ انداز ہے، عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دینے والا جو ہے انداز ہے، جو اسلوب بیان ہے۔ اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے وہ بذات خود کسی چیز کا جو ہے ایک سوال پیدا کر کے اس کا جواب دینا، ایک دعویٰ کر کے اس کی دلیل دینا، یہ طرز نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اب
سوال یہ ہوتا کیوں فرض کیے گئے، تو یہ سوال نہیں ہے، یہاں پہ سیدھا جواب دیا گیا لعلکم تتقون، کہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، متقی بننا۔ اور چونکہ روزے میں جو ہے انتہائی کہنا چاہیے مشقت ہوتی ہے، بھوک اور پیاس سے اپنے کو بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جو ہے مباشرت سے جو دور رہنا پڑتا ہے، تو یہ تمام چیزیں انسانی نفس پر بہت شاق ہیں۔ تو گویا کہ روزے کی حالت میں بندہ جو ہے اپنے نفس کو مارتا ہے، خواہشات کو مارتا ہے، اور تقویٰ جو ملتا ہے وہ خواہشات کو مارنے سے ہی ملتا ہے، کیونکہ تقویٰ محض جو ہے نماز پڑھنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ تقوی کے دو عناصر ہوتے ہیں۔ ایک جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، نہیں اوامر پر عمل کرنا، اور نواہی اور معاصی سے بچنا، یہ دونوں پہلو جب جمع ہوتے ہیں جب جا کے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی کا معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں تقوی کا معنی تو ہے بچنا، جیسے قرآن کریم میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، تو قنا کا معنی ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ تو تقوی کا بنیادی معنی ہے بچنا، بچانا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے پرہیز کرنا، یہ دونوں چیزیں جو جمع ہوتی ہیں بندے کے اندر تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے جسمانی بیماری کے لیے، جسمانی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، علاج اور پرہیز، یعنی دوا اور پرہیز۔ اگر کوئی شخص محض دوا استعمال کیا اور حکیم کے بتائے ہوئے پرہیز سے نہیں بچا تو پھر ایسی صورت میں اس کو شفا نہیں ملتی ہے۔ باقی اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی شفا دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کا نظام یہ ہے کہ اگر انسان پرہیز نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو شفا نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے روحانی ترقی کے لیے اور روح کی بالغی کے لیے، روح کے کمالات کے لیے عبادات بھی ضروری ہیں اور گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ عبادات کا درجہ یہ دوا کی طرح ہے، اور گناہوں سے بچنے کا جو معاملہ ہے یہ پرہیز کی طرح ہے۔ تو جب تک بندہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے تو عبادتیں اس پر باضابطہ پوری طاقت کے ساتھ مؤثر نہیں ہو پاتی ہیں۔ جیسے کہ دوا بیماری سے مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں جب تک بندہ پرہیز نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے عبادتیں انسان کی روح کو وہ جلا اور وہ رونق اور کہنا چاہیے وہ تازگی، وہ قوت و توانائی نہیں دے پاتی ہیں جب تک کہ بندہ گناہوں سے اپنے کو نہیں بچاتا ہے۔ تو جس طریقے سے جسمانی بیماری سے شفا اور نجات کے لیے دوا اور پرہیز دونوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے روحانی ترقی کے لیے اور قرب الہی کی طرف بڑھنے کے لیے عبادات بھی ضروری ہیں اور گناہوں سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ دونوں جب مل جاتے ہیں جب تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو لعلکم تتقون کا مطلب اس امید پر روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی صفت سے مالا مال فرما دے۔ تو گویا روزہ جو ہے تقوی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو گویا یہی تقوی، یہ روزہ رکھنے کی حکمت کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمایا۔ یہ بات مکمل ہو گئی اور یہ حدیث بھی مکمل ہو گئی۔ اب آگے کی حدیث کو پڑھ لیجئے، 2314 حدیث نمبر۔ حدثنا نصر بن علی بن نصر الجہضمی اخبرنا ابو احمد اخبرنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال كان الرجل اذا صام فنام۔ حضرت برا بن عازب، غالباً یہی صحابی اس سے مراد ہیں، حضرت برا سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا اذا کان الرجل اذا صام، ایک شخص کے بارے میں آپ نے یہ بیان کیا کہ کان الرجل ایک شخص تھا، کان الرجل اذا صام فنام، وہ روزہ رکھ کے سو گیا،
لم یأکل الی مثلیہا، اور جو ہے اگلے دن شام تک جو ہے نہ کھایا نہ پیا۔ تو ایک شخص جو ہے کان الرجل اذا صام فنام، ایک شخص روزہ رکھتا، سو جاتا، اور اگلے دن شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ وَإِنَّ سِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ، اور ایک مرتبہ جو ہے سرما بن قیس انصاری اتا امراتہ، اپنی خاتون اپنی بیوی کے پاس آئے، وکانا صائمن، اور یہ روزے دار تھے، فقال، یعنی یہ سرما بن قیس انصاری یہ روزے سے تھے اور اپنی بیوی کے پاس آئے، فقال، اور فرمایا، عندکی شیء، یعنی تمہارے پاس کچھ ہے؟ قالت، تو انہوں نے کہا کہ لا، کچھ نہیں ہے۔ لعلی اذهب فاطلب لك شیئا، اور ان کی بیوی نے جواب دیا، میں جاتی ہوں، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں جاتی ہوں، فاطلب لك شیئا، اور آپ کے لیے کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں۔ فذهبت، وہ خاتون چلی گئیں، ان کی بیوی، وغلبته عینه، اور ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا، یعنی ان پر ان کی آنکھ غالب آ گئی، مطلب ان پر نیند غالب آ گئی اور یہ سو گئے۔ فجاءت، ان کی بیوی جو ہے جب وہ آئیں واپس، فقالت، تو گویا کہ ان کو سوتے ہوئے پایا۔ اب یہاں اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن آگے کے ان کے جواب سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سو چکے تھے، اور غلبت عینو، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا۔ فجاءت، جب وہ آئیں اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تو سو گئے، فقالت، تو انہوں نے کہا، خیبۃ لک، تمہارے لیے خرابی ہو، فلم ینتصف النہار حتی غشی علی، خرابی ہے آپ کے لیے، دوسرے دن دوپہر تک ان پر غشی طاری ہونے لگی۔ فلم ینتصف النہار، نصف سے ینتصف، یعنی ابھی دوسرا جو دن نکلا صبح، تو وہ آدھا دن نہیں ہوا تھا، حتی غشی علی، یہاں تک کہ ان پر غشی طاری ہونے لگی، کیونکہ رات میں بغیر کچھ کھائے پیے وہ یوں ہی سو گئے تھے۔ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ، اور وہ اپنی زمین میں جو ہے کام کاج وغیرہ کیا کرتے تھے، محنت مشقت کرتے تھے، تھکن بھی ہوتی تھی۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا کہ رسول اللہ فلاں شخص ہے، وہ بغیر کھائے پیے سو جاتا ہے، اور جب دوسرا دن دوپہر کے قریب قریب جب وقت ہوتا ہے تو پھر اس پر جو ہے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو فنزلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پیش کی گئی، فنزلت، تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، وَحِلَّ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، وحلہ کا جو نائب فاعل ہے وہ الرفث ہے، یعنی تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ساتھ روزے کی راتوں میں صحبت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اب اس آیت کو جو ہے، یہ آیت جو ہے من الفجر تک، وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دیکھیے، جو ہے ایک شخص جو ہے بغیر کھائے پیے یوں ہی سو جاتے تھے، اور دوسرے دن جو ان پر غشی طاری ہونے لگتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت مشکل معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اور ان صحابہ اکرام کی اس کمزوری کو دیکھ کر اور ان پہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے
پوری امت پر یہ آسانی پیدا فرما دی، اور رمضان کی راتوں میں ان کے لیے جو ہے مباشرت کو بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ تو پہلے جو حدیث صاحب کتاب نے ذکر کی تھی باب کے آغاز میں، اس میں یہ بتایا گیا کہ روزے یہ فرض ہوئے جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر، امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ روزے پہلے طویل ہوتے تھے ابتداء اسلام میں، کہ عشاء کے ساتھ ہی جو کھانا پینا اور جمع اس سے روک دیا جاتا تھا، اور گویا کہ روزے کی حرمت شروع ہو جاتی تھی۔ اور یہاں تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ عشاء کے بعد یہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور یہاں پر اس کا ایک پہلو ذکر کیا گیا، یعنی عورتوں سے مباشرت یہ جائز کر دی گئی۔ اب اس آیت کریمہ پر تھوڑی سی توجہ کر لیجئے۔ وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ پوری آیت آگے آ رہی ہے، آگے ہے وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صاف نظر آنے لگے تمہیں صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے، یعنی خیط ابیض سے دن کی روشنی مراد ہے، اور خیط اسود سے رات کی سیاہی مراد ہے۔ اور خیط کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دھاگا فرمایا، خیط یعنی اس کو کہنا چاہیے صبح کی سفیدی کو اور شام کی تاریکی کو دھاگے سے تعبیر کیا گیا۔ الخیط الابیض اس کو دن کی سفیدی کے لیے، اور خیط اسود یہ رات کی سیاہی کے لیے دھاگے سے تعبیر فرمایا، چونکہ جب صبح ظاہر ہوتی ہے ابتداً تو جنوب سے شمال کو دھاگے کی مثل کھینچ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کہنا حدیث تو ہے ہی ہے، اور اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آئے گی۔ آج جو حضرات جو ہیں اردو پڑھ کے یا سیاہ ستہ کا اردو ترجمہ دیکھ کے جو بذات خود اور بزعم خود مجتہد ہونے کے دعوے دار ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہیں ترجمے ہیں قرآن کے، تفسیریں ہیں، اور ہم خود جو ہے قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس آیت کریمہ کا جو ایک پس منظر ہے وہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تو حدیث پاک یہ ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا ایک صحابی عدی بن حاتم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی جب تمہارے لیے کالے ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ جب یہ آیت اتری تو عدی بن حاتم نے، یعنی اس آیت کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ جب جو ہے صبح کی روشنی ظاہر ہو جائے، جو ہے جب تک تم جو ظاہر ہونے سے پہلے تک کھانا پینا مباشرت یہ جائز ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا لیا اور ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات کو ان کو دیکھا تو مجھے دونوں میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا، حالانکہ قرآن نے کہا تھا کہ اس وقت تک روزہ رکھو کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ تو میں تکیے کے اندر دونوں رنگ کے دھاگے رکھ لیا اور صبح تک دیکھتا رہا، مگر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ صبح کو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے اپنے دھاگوں کی بات حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا حضور نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وسادتک عریضہ، کہ اے عدی بن حاتم تمہارا تکیہ تو بڑا وسیع ہے کہ دونوں دھاگے تمہارے تکیے کے اندر آ گئے، جبکہ دھاگے سے مراد دن اور رات تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سفید دھاگے سے مراد سورج تھا اور کالے دھاگے سے مراد یہ چاند تھا۔ تو چاند سورج کتنے بڑے ہیں، مگر حضور چونکہ مزاح بھی کبھی فرماتے تھے، اور اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے اس قسم کی باتیں بھی آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عدی تمہارا تکیہ تو بڑا کشادہ ہے کہ چاند سورج دونوں اس کے اندر آ گئے۔
اسی طریقے سے حضرت سہل بن سعد سے ایک روایت ہے کہ جب یہ آیت کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت تک جو ہے بہت سے آدمی روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے اور کھاتے رہتے اور جب وہ دونوں نظر آنے لگتے اس وقت کھانے پینے سے رک جاتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے من الفجر نازل فرما دیا تو انہوں نے سمجھا کہ خیط ابیض اور خیط اسود سے دن اور رات مراد ہیں۔ بہرکیف اسی قسم کی اور بھی روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں۔ جو یہاں ذکر کرنا وہ مقصود یہ ہے کہ ایک حضرت جو عدی بن حاتم تھے، انہوں نے خیط ابیض کا معنی سمجھا سفید دھاگا، خیط اسود کا معنی سمجھا جو ہے کالا دھاگا، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے دو دھاگے مختلف رنگوں کے لے کر تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جو عدی بن حاتم تھے وہ اہل زبان تھے، کلام عرب کو پہچاننے والے تھے، اہل زبان تھے، لیکن اہل زبان ہونے کے باوجود قرآن کی ایک آیت کے مفہوم کو سمجھنے سے وہ قاصر رہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہندی شخص جس کو جو عربی زبان سے بھی ناواقف ہو وہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکے؟ یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے۔ محض عربی زبان جان لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ جان لینا یہ قرآن کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، حدیث کا ترجمہ جان لینا حدیث سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ صحابہ اکرام کی کتنی بڑی تعداد تھی، 1,24,000 یا ایک روایت میں 1,14,000، اتنی کثیر تعداد میں قرآن و حدیث سے فتویٰ دینے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بعض حضرات نے 120 ان کی تعداد لکھی ہے، بعض حضرات نے 21 صحابہ کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فتویٰ دیا کرتے تھے، اور زیادہ تر عموماً 8 لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو محض عربی دانی قرآن سے استنباط مسائل کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اصل کمال اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد منشأ نبوت تک رسائی حاصل کرے، یہ کمال کی چیز ہوتی ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کی فہم اللہ جنہیں اعلیٰ درجے کی فہم و فراست جنہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہی حضرات جو ہیں قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر پاتے ہیں۔ تو یہ اس باب کے حوالے سے 2 حدیثیں ذکر ہو گئیں۔ اب باقی اس کے بعد جو ہے دوسرا جو باب ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ سبق میں جو ہے اس کو شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ رب العزت جو ہے میں جو بولا اس میں جو قصداً صحیح میں غلطی ہو مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور تمام سننے والوں کو پڑھنے والوں کو مولا کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی برکتوں سے سرفراز فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔